عزیز دوستو، یہ تو بات سمجھ میں آ نہیں سکتی جب تک اس محنت میں لگیں گے نہیں، جب تک دعوت کے بول بولیں گے نہیں، اللہ کی منشا تو سمجھ میں آ نہیں سکتی۔ اللہ چاہ کیا رہے؟ اوپر ہی اوپر پوری زندگی گزر جائے گی ایسے کر، نیچے اللہ کی منشا جانے بغیر پوری زندگی گزر جائے گی۔ ہاں، اور انسان جیسے میں نے آپ سے کہا بنایا اللہ نے اپنے لیے، ساری کی ساری کائنات کو اللہ نے بنایا میرے لیے اور مجھے بنایا میرے لیے، ٹھیک ہے؟ میں ان گاڑیوں کے لیے نہیں بنا، یہ گاڑیاں میرے لیے بنی، میں اس موبائل فون کے لیے نہیں بنا، یہ میرے لیے بنا ہے۔ اگر میں انسان اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیں تو یہ تو لوہے کے بھاؤ بکے گا، ایسا ہی ہے، کون خریدے گا اس کو؟ دیکھو نا، جس چیز کو انسان استعمال کرنا چھوڑ دے اس کی قیمت 0/0 ہو جاتی ہے۔ گھر کو چھوڑ دیجئے آپ، گھر ویران ہو جائے گا، بے قیمت ہو جائے گا۔ گاڑی چلانا، جو گاڑی چلانا چھوڑی ہم نے وہ بے قیمت ہو جائے گی، لوہے کے بھاؤ بکے گی۔ جس گاڑی کو ہم خریدتے ہیں زیادہ اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے۔ تو کائنات بنی انسان کے لیے، یہ سب کچھ میرے لیے بنا ہے، یہ سورج چاند ستارے میرے لیے ہیں۔ انسان کو نکال دو اس کائنات سے تو یہ کائنات تو بے رنگ ہو جائے گی۔ اس کائنات کو استعمال کرنے والا کوئی نہیں رہے۔ جانوروں کو نہیں پتا کائنات کو کیسے استعمال کرنا، پتا ہے آپ کو؟ جانوروں کو نہیں پتا، مرغی کو نہیں پتا ہے میں نے بکری کا کیا استعمال کرنا ہے، بکری کو نہیں پتا میں نے مرغی کا کیا استعمال کرنا ہے، گھوڑے کو نہیں پتا اونٹ کا کیا استعمال ہے، اونٹ کو نہیں پتا ہاتھی کا کیا استعمال ہے، کچھ نہیں پتا۔ اس کائنات میں انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اس کو صرف اتنا ملتا ہے کہ وہ اس پہ زندہ رہے، بس۔ یہی حال کافر کا بھی ہے، کافر کو بھی صرف اتنا ملتا ہے جتنے پہ وہ زندہ رہے، جتنے پہ وہ زندہ رہے۔ اس لیے کئی بار اللہ نے ہمارے نبی سے کو منع فرمایا، نہیں آپ ان کو دیکھ کر یہ نہ سوچئے ان کے پاس سب کچھ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، اور یہ جتنا کچھ بھی ہے یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے۔ باہر سارا یورپ چھان مارا میں نے، سارے میں نے 6 کانٹیننٹس دیکھ لیے، اللہ کی قسم سچی بات ہے۔ بلکہ میں نے تو یہ بات خود ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ سے سنی، UK کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، اس نے کہا وی آر اونلی 2 پے چیکس اوے فرام بینکرپسی، 2 پے چیکس اوے ہیں ہم بینکرپسی سے، ہمارے پاس دو دفعہ تنخواہ ہمیں مہینے کی نہ ملے ہماری چھٹی ہے۔ یہ کائنات میرے لیے ہے اور میں اللہ کے لیے۔ یہاں زندگی بنتی نہیں ہے، بنائی جاتی ہے۔ اللہ بناتے ہیں زندگی، جس کو ہم حیات طیبہ کہتے ہیں۔ یہاں کوئی اپنی زندگی نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟ یہ کائنات، یہ دنیا زندگی بنانے کے لیے ہے نہیں۔ دیکھو زندگی بنانے کے لیے کیا کیا کچھ کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ پیسہ ہو، مال ہو، گھر ہو، لوگ ہوں، چیزیں ہوں، تو انہی کی اللہ تردید کر دیتے ہیں، انہی کی تردید کر دیتے ہیں اللہ۔ جو چیزیں مجھے کامیابی کی نظر آ رہی ہیں تو بنانے والا انہی کی تردید کر رہا ہے، یا اللہ، تو پھر کیا کروں؟ اعلموا انما الحیات الدنیا، جانتے بھی ہو یہ دنیا کی زندگی لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والأولاد، یعنی جو چیزیں میری ضرورت کی ہیں، جن چیزوں کو میں اچھا سمجھتا ہوں، جن چیزوں کے لیے میں اپنی زندگی کا سارا ٹائم لگا رہا ہوں، اللہ پاک ان کو کہہ رہے ہیں ہم ہی ہے، بس یہ سب کچھ کھیل کود ہے یہ۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جب چھوٹے ہوتے ہو تو تم سارا وقت کھیل کود میں لگے رہتے ہو، وزینت و تفاخر، اور جب ذرا سے بڑے ہوتے ہو پھر لوگوں کو دکھاتے ہو، اپنی زینت دکھاتے ہو، ہاں جی یہ دیکھو جی میری گاڑی دیکھو، میرا گھر دیکھو۔ اور جب بڑی عمر ہو جاتی ہے، تکاثر فی الاموال، یقین مانو بوڑھا آدمی اگر اس کو دین زندگی سے نکل جائے وہ انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے کے اندر بھی وہ کیا کہتا ہے، میرا ایک دوست مجھے بتا رہا کہ میرے ابا کی عمر 75 سال ہو گئی، کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے باتھ روم میں اٹیلین ٹائلز چاہیے۔ یہ چیز مرتی نہیں ہے بڑھاپے میں جا کے، بڑھاپے میں بھی نہیں جا کے مرتی یہ چیز۔ بڑھاپے میں جب آدمی پہنچتا ہے
जवानी में क्या दिखाता है? मेरी गाड़ी देखो, मेरा घर देखो, मेरा बिजनेस देखो, अल्लाह फरमा रहे हैं। और फिर बुढ़ापे में जाकर कहता है ओ मेरी दौलत देखो, मेरे बेटे देखो, मेरे बच्चे देखो, मेरा ये देखो, मेरा वो देखो। कमसल गैसिन आजबल कुफ्फार नबातुहु सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रन सुम्मा यकूनु हुतामा, अल्लाह फरमा रहे हैं। ये जो चीजें तुम्हें पसंद आ रही हैं, तुम्हें इसकी हकीकत पता क्या है? इसकी हकीकत क्या है? इसकी हकीकत ये है, सुनो, कि जैसे एक खेत है ना, उसमें जमीन का टुकड़ा है, उसमें खेत खलियान हरा भरा तुम्हें नजर आ रहा है, लेकिन वो जो नीचे से उसकी जड़ पीली हो रही है वो तुम नहीं देख रहे। जो नीचे से उसकी जड़ पीली हो रही है वो तुम नहीं देख रहे। अभी देखना, अभी जड़ पीली हुई है, अभी पूरी की पूरी टहनी पीली हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, फिर हवा के झोंके चलेंगे जो इस पूरे के पूरे खेत को उड़ा के ऐसे ले जाएंगे, जमीन ऐसे सपाट हो जाएगी जैसे बीज बोने से पहले थी। ये हकीकत है तेरी इस दुनिया की जिस पर तू फख्र कर रहा है। तो अब मैं क्या करूं या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? सारी दुनिया तो ये कह रही है, जिसके पास माल है, जिसके पास दौलत है, जिसके पास शोहरत है, या अल्लाह सारी दुनिया तो ये कह रही है कि ये एक कामयाब इंसान है। सारी दुनिया मुझे ये कह रही है कामयाब इंसान। आप कह रहे हैं कि ये सब बेकार है, तो फिर क्या करना है मैंने? फिर कामयाब कौन है? तो जवाब आता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। यार ये तो सुनी नहीं मैंने बात। अगर ये मुझे कोई ना आकर बताता, ये बात तो मैंने सुनी, अगर मैंने कुरान ना पढ़ा होता तो इसका तो मुझे पता ही ना चलता। अगर मुझे मेरे नबी ने ना बताया होता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। कामयाब ये नहीं है जिनके पास ये सब कुछ है। ओहो, इसकी तो अल्लाह मजम्मत फरमा रहे हैं। कामयाब वो है जो जहन्नुम से बच के जन्नत में चला जाए।